خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ پچھلے رکوع میں منافقین کی خصلتیں، ان کی عادتیں، ان کی نشانیاں ذکر ہوئی، اور اس سے پہلے رکوع میں مومن اور خالص کافر، ان کی نشانیاں اور ان کی کچھ صفتیں ذکر ہوئی۔ اب اس رکوع سے آیت نمبر 39 تک ایک اور باب ہے، ایک اور چیپٹر ہے۔ اس میں شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی ہے، اور پھر اس پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقلی دلیلیں ذکر فرمائی ہیں، اور پھر اپنے نبی کی رسالت کی حقانیت پر دلیلیں دی ہے، اور پھر اس کے بعد توحید و رسالت کو ماننے والوں کے لیے خوشخبریاں اور نہ ماننے والوں کو وعید، دھمکی، اور پھر یہ مثالیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذکر فرمائی ہیں۔ تو مثالوں کی تائید کہ مثالیں بہت فائدہ مند ہوتی ہے، ان کا فائدہ ہوتا ہے، اور پھر بے جا اعتراضات کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے کچھ نشانیاں ذکر فرمائی ہے اور ان کی سزا ذکر فرمائی ہے۔ اس کے بعد پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت پر دلیلیں پیش کی ہے، اور پھر انسانیت کے آغاز اور انسانیت کا اس دنیا میں بسنا، اس کی سبب، اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں پورے ایک رکوع میں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی، الذی، وہ ذات، خلق، جس نے پیدا کیا، کم، تمہیں، والذین، اور ان لوگوں کو، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے، لعلکم، تاکہ تم، تتقون، بچ جاؤ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بات میں بہت تاکید پیدا فرمائی ہے کہ عربی میں کسی کو بلانے کے لیے یا استعمال ہوتا ہے، یا عبد اللہ، اے اللہ کے بندے، یا قومی، اے میری قوم۔ اس طرح ایھا استعمال ہوتا ہے، ایھا الرجل، اے آدمی، ایھا الناس، اے لوگو، تو یا الگ طور پر اور ایھا الگ طور پر، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے جمع کیا ہے تاکید کے لیے۔ الناس لفظ پہلے گزر چکا ہے پچھلے رکوع کے بالکل شروع میں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، یہ خطاب، یہ پکار جو ہے، بلاوا، قرآن کریم میں 39 مرتبہ ذکر ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے پیغمبر آئے، جتنے انبیاء آئے ہیں، کسی نے یہ نہیں کہا کہ ایھا الناس، یا ایھا الناس، اے لوگو، بلکہ ہر ایک کی دعوت یا پکار یہ تھی، یا قومی، اے میری قوم، کیونکہ ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میں بنی اسرائیل کی بھٹکی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ تو ہر پیغمبر اپنی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا،
موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر بھی صرف بنی اسرائیل کے لیے تھے. بنی اسرائیل کے ساتھ رہنے والے جو تھے ان کے ملکوں میں، تو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی نازل ہوئی ہے اور حکم ہوا کہ لوگوں سے خطاب کیجیے، تو وہ یا ایھا الناس کے ساتھ کہ یہ لوگوں، اور لوگ میں مسلم، کافر اور ہر قبیلے کے لوگ آ جاتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، رسالت اور پیغمبری عالمی ہے، عالمگیر ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انما کان یبعث الرسل الی قومہ و الی قریتہ خاصہ، اپنی بستی اور اپنی قوم کی طرف انبیاء بھیجے جاتے تھے مجھ سے پہلے. وانما بعثت الی الناس کافہ، اور مجھے تمام لوگوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہے. تو اس وجہ سے حکم ہوا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کوئی بھی ہو، اعبدو، عبادت کرو. عبادت، لفظ عبادت کی تشریح جو ہے وہ ایاک نعبد لفظ میں گزر چکی ہے. عبادت کا معنی عربی لغت میں انتہائی ذلت اور عاجزی اختیار کرنا اور انتہائی عاجزی کے ساتھ کسی کا حکم ماننا. اور یہی مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم مانا جائے، اللہ تعالیٰ کا فرمان مانا جائے، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانا جائے عاجزی کے ساتھ. تو جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کام کرو بس وہ کرنا عبادت ہے، جہاں منع فرمایا وہ نہ کرنا عبادت. حکم کیے نماز میں سجدہ کرو، رکوع کرو، یہ عبادت ہے. پھر یہی حکم ہوا کہ جنازے کی نماز ہے، اس میں نہ رکوع کرنا ہے نہ سجدہ کرنا ہے. وہاں سجدہ اور رکوع کرنا عبادت نہیں بلکہ گمراہی ہے. تو بس اطاعت کر لینا یہ عبادت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جی نماز پڑھو اور نماز کی رکھتے بھی بتائیے، لیکن پھر سفر پہ جب جانا ہو تو حکم دیا ہے کہ تم قصر کر سکتے ہو. تو اب سفر میں قصر کرنا اصل عبادت ہے. اس طرح روزے کا حکم دیا کہ روزہ رکھو، لیکن بیمار ہو تو رخصت دے دیے کہ نہ رکھو. تو اب جہاں پہ حکم دیا ہے وہاں ماننا عبادت، جہاں منع کیا ہے وہاں چھوڑ دینا عبادت. بہرحال یہاں امام المفسرین اور ترجمان القرآن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں جہاں پہ بھی یہ لفظ ہے اعبدو، عبادت کرو، اس کا معنی ہے وحدو، توحید اختیار کرو. نہیں تو عبادت، کچھ عبادات جو ہے وہ مشرکین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے بجا لاتے تھے. عمرہ کرتے تھے، حج کرتے تھے، صدقہ خیرات کرتے تھے، اور بھی بڑے کام کرتے تھے، لیکن ساتھ ساتھ میں بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو ترجمان القرآن ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کو دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ ان کو قرآن کی سمجھ دے دے. وہ فرماتی ہیں کہ اعبدوا ربکم کا معنی ہے وحدوا ربکم، اپنے رب کو اکیلا مان لو، اپنے رب کی اکیلے عبادت کرو. یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا، عبادت کرو، اکیلے، رب کی، کم تمہارے، اعبدوا، عبادت کرو، ربکم، اپنے رب کی. الذی، وہ ذات، خلقا، جس نے پیدا کیا ہے، کم، تمہیں. یہ دلیل ذکر ہو رہی ہے عبادت کی کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کیوں؟ اس وجہ سے کہ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. والذین، اور ان لوگوں کو بھی پیدا کیا ہے، من قبلکم، جو تم سے پہلے تھے. یہ دوسری دلیل، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اسی کی عبادت کرو. بلکہ تمہارے آنے کا جو سبب ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد پچھلے لوگ، ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے.
اس کی عبادت کیوں کرو؟ اب اس کی علت، اس کی وجہ بیان ہو رہی ہے، لعلکم، تاکہ تم، لعل تاکہ، کم تم، تتقون بچ جاؤ۔ تتقون لفظ تقوی سے نکلا ہے، اور تقوی کا معنی ذکر کیا گیا تھا کہ اپنے آپ کو بچانا، متقی کا معنی ہے اپنے آپ کو بچانے والا، پرہیز کرنے والا۔ اور ایک حدیث، ایک صحابی کے قول کے ضمن میں اس کی وضاحت ہوئی تھی کہ عمر رضی اللہ عنہ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو صحابی نے کہا کہ عمر، آپ کا گزر کبھی ایسے علاقے سے، ایسی جگہ سے ہوا ہے جہاں بہت کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ایسا ہوا ہے۔ فرمایا پھر آپ نے کیا طریقہ کار اختیار کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کپڑوں کو سمیٹا اور آگے پیچھے دیکھ کر میں چلتا رہا کہ کوئی کانٹا جو ہے وہ میرے لباس کو پھاڑ نہ دے، میرے جسم کو زخمی نہ کر دے۔ تو اپنے آپ کو بچاتے بچاتے میں اس جگہ سے گزرا۔ تو فرمایا کہ یہی تقوی ہے کہ دنیا کے کفر، شرک، بدعات، گمراہیوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی جھاڑیوں بھری دنیا میں زندگی گزارنا ہے، تو انتہائی احتیاط کے ساتھ ہر طرف دیکھ کے کہ کہیں کسی طرف سے کوئی کانٹا میرے جو ہے نا ایمان کے لباس کو تار تار نہ کر دے۔ تو بہرحال تقوی کا معنی ہے اپنے آپ کو بچانا اور انتہا درجے کے احتیاط کے ساتھ، انتہا درجے کا احتیاط کرنا۔ تو یہاں ایک معنی یہ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ شرک سے۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ تم بچ جاؤ اللہ تعالیٰ کے عذابوں سے۔ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ضرور جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو شرکیات اختیار کرے گا، شرک کرے گا، بدعات کرے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جہنم میں پھینک دے گا اور جہنم اس کا ٹھکانہ بنا دے گا۔ تو لعلکم، تاکہ تم تتقون بچ جاؤ جہنم سے۔ الذی، وہ ذات، یہ اب تیسری دلیل کہ اس نے تمہیں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ اب زندگی کا انتظام بھی وہی کر رہا ہے۔ الذی، وہ ذات، جعل، جس نے بنایا، لکم، تمہارے لیے، لام کا معنی لیے، کم، تمہارے، لکم، تمہارے لیے، الارض، زمین کو، اس نے تمہارے لیے زمین کو بنایا، فراشن، بچھونا، فراش بچھی ہوئی چیز، قالین، بستر، بچھونا وغیرہ۔ تو زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا۔ بچھونے سے یہ مقصد نہیں ہے کہ بالکل اسی طرح بغیر سلوٹوں کے جس طرح ایک قالین یا کوئی بچھی ہوئی کوئی چٹائی، کوئی بستر وغیرہ ہوتا ہے، بلکہ مقصد یہ کہ تمہارے رہنے کے قابل بنایا۔ اور یہ صفت کسی اور سیارے، کسی اور ستارے میں نہیں ہے۔ چاند پہ کوئی نہیں رہ سکتا، اگرچہ دنیا جو بھی جھوٹ بولتی رہے، دعوے کرتی رہے، اس طرح مریخ اور باقی جو سیارے ہیں ان میں سے کسی پر زندگی ممکن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کے لیے صرف اسی ایک کرے کا انتخاب کیا ہے، بلکہ سائنسدان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو اربوں کھربوں ستارے ہمیں نظر آ رہے ہیں اور اس سے بھی زیادہ جو نظر نہیں آ رہے، ان سارے ستاروں میں جو کھربوں ان کے گرد سیارے پھر رہے ہیں، ان سب میں سے صرف اسی زمین پر زندگی آباد ہے۔ تو یہ زمین کائنات کے مقابلے میں کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتی۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری پورا ہزارہ کیا بلکہ ہمارے پورے پاکستان کے مقابلے میں بال کا جو سر ہوتا ہے اس کی حیثیت کیا ہوگی؟ وہ بھی کوئی حیثیت ہے۔ زمین کی اس کائنات کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں ہے کہ کائنات بہت بڑی ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات میں سائنسدان بھی مانتے ہیں کہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ زندگی صرف اس زمین پہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف اس زمین کو اس قابل بنایا ہے
کہ یہاں زندگی ہو۔ اور دوسرے سیاروں پہ یا دوسرے ستاروں کے جو سیارے ہیں ان پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر آخرت میں انہیں روز قیامت کے بعد زندگی بنانا چاہیں تو بنائیں گے، کیونکہ جو جنتیں ہیں وہ ایک تصور نہیں ہے، بلکہ یہ جو ہمیں کائنات نظر آ رہی ہے اسی میں جو ہے کوئی ایک سلسلہ ہو سکتا ہے، بہرحال یا جو ہم سے پوشیدہ کائنات ہے۔ تو الذی وہ ذات جعل جس نے بنایا لکم تمہارے لیے الارض زمین کو فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو بنایا بناءً چھت۔ بنا ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو انسان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے اور ڈھانپے ہوئے ہو، تو بنا اس میں چھت بھی آ جاتی ہے اور دیواریں بھی، یعنی پوری ایک عمارت۔ تو آسمان کو تمہارے لیے عمارت بنایا کہ آسمان نے ہمیں ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے، صرف اوپر سے چھت نہیں ہے بلکہ ہر طرف سے آسمان نے اس زمین کو گھیرا ہوا ہے۔ ہاں، قرآن کریم میں ایک جگہ پہ آسمان کے لیے چھت کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، اور اس کی تھوڑی وضاحت آیت نمبر 19 میں گزر چکی ہے کہ آسمان ہمارے لیے چھت بھی ہے کہ کئی خطرات سے ہماری اس زمین کو جو ہے وہ بچاتی ہیں۔ وَأَنزَلَ اور پھر اتارا مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، بارش۔ انزلہ نازل کیا، اتارا، یہ لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خاص کر اوپر سے نیچے کی طرف کسی چیز کو اتارنا، پھینکنا، بھیجنا، اس معنی میں۔ پیدائش کے معنی میں بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ بہرحال وَأَنزَلَ اور نازل کیا، اتارا، مِنَ السَّمَاءِ آسمان سے، ماءً پانی، فَأَخْرَجَ تو نکالا یا پھر نکالا، پھر اخرج نکالا، بہی اس پانی کے ساتھ، بھی ساتھ اور ہی اشارہ ہے پانی کی طرف، بہی اس پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نکالا، من الثمرات پھلوں میں سے۔ ثمرات جمع ہے ثمرتن کی، اور یہ ہر کھائی جانے والی چیز کو کہا جاتا ہے، تو اس میں سارے غلہ جات آ جاتے ہیں، صرف پھل وغیرہ نہیں ہے، اس لیے کچھ علماء نے اس کا ترجمہ غلہ جات کیا ہے۔ تو اس میں پھل، فروٹ اور غلہ جات وغیرہ، گندم، مکئی، چاول اور یہ دالیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور سبزیاں وغیرہ بھی جو بھی زمین سے نکلتا ہے۔ رزقاً بطور حصہ کے یا رزق کے، لکم تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے زمین سے تمہارے لیے فصلیں اگائی، غلہ جات پیدا کیا، رزقاً بطور رزق کے، لکم تمہارے لیے۔ تو اب جب تمہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تمہارے آباء و اجداد کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تمہارے رہنے کے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے قابل بنایا، اور آسمان کو ایک عمارت کے طور پر، ایک محفوظ پناہ کے طور، پناہ گاہ کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آسمان تان دیے تمہارے اوپر کہ کوئی آسمانی جو ہے وہ آوارہ پتھر یا کوئی چٹان یا کوئی سیارے، کوئی شہاب ثاقب وہ تمہاری زمین پر نہیں گرتے، اور یہ اس سے محفوظ ہے۔ جبکہ دوسرے جو سیارے ہیں اس پر روزانہ بلکہ گھنٹوں کے حساب سے اس طرح پتھروں کی بارشیں لگی رہتی ہے۔ پھر آسمان سے اوپر کی طرف سے پانی اتارا، اگر اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ بھئی وہ سمندر پڑا ہوا ہے وہاں سے جاؤ پانی لے آؤ، فصلیں بھی اگاؤ اور خود بھی استعمال کرو، اور وہ بھی کڑوا پانی، اس کو میٹھا کرو، پھر اپنے استعمال کے قابل بناؤ، فصلوں کے قابل بناؤ، تو کتنا مشکل ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ انتظام کیا، وہاں سے بادلوں کے ذریعے وہ پانی اٹھایا، پھر فصلوں پہ برسایا، اور دور دراز جا کے پہاڑوں پہ برسایا، اور پھر وہ پانی سارا بہہ نہیں جاتا بلکہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے، کچھ برف کی صورت میں محفوظ ہو جاتا ہے، تو یہی فصلوں کی جو ہے وہ اگانے کا سبب بنتا ہے۔
تو پھر جب یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہے تو پھر اس کا حق بنتا ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے۔ تو فلا تجعلوا، پھر نہ بناؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، فا پھر، پس یا تو، لا نہ، فلا تو نہ، تجعلوا تم بناؤ، فلا تجعلوا تو نہ بناؤ تم، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اندادن شریک، اندادن جمع ہے ندن کی، پارٹنر، شریک، شراکت دار، وانتم اس حال میں کہ تم تعلمون جانتے ہو کہ یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، تو پھر تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس طرح یہ سب کچھ اکیلے اللہ تعالیٰ نے کیا ہے تو اسی طرح اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا عبادت کرو، ربکم اپنے رب کی، الذی وہ ذات، خلقکم جس نے پیدا کیا تمہیں، والذین اور ان لوگوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، لعلکم تاکہ تم، تتقون بچ جاؤ، الذی وہ ذات، جعل جس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، فراشن بچھونا، والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پھر نکالا، بھی اس کے ساتھ، من الثمرات غلہ جات میں سے، رزقاً رزق، لکم تمہارے لیے، فلا تجعلوا تو نہ بناؤ، للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، انداداً شریک، وانتم اس حال میں کہ تم، تعلمون جانتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا۔ شیخ صاحب یہاں تک پچھلے 3 چیپٹر کلوز ہوئے یا 2؟ ایک مسلم، پہلے مسلم کا ذکر آیا ہے، پھر کفار کا ہے، وہ اس کی جو ہے وہ ذیلی چیپٹر تھے، اصل ایک ہی باب یعنی ایک ہی چیپٹر گزرا ہے، یہ دوسرا ہے، یہ دوسرا ہے جی، یہ پھر مشرکین کا، جی وہ 3 اس کے حصے تھے، ہاں ایسے اس کے 3 تھے نا، جی 3 چیپٹر، ایک تھا ایسے جی، ایک مسلمان خالص مسلم، کفار، جی ایک خالص کافر، اور ایک مشرکین، درمیان میں ڈاواڈول۔